اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے تمام طلباء طالبات خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے اور راضی بازی ہر طرح سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آپ کو اگر میری آواز آ رہی ہے تو ریپلائی کر دیں بچے، اور باقی کو بھی ٹیسٹ کر دیں، وہ آ جائیں، آن لائن ہو جائیں۔ آج اگر ہمارا لیکچر ہو ہی رہا ہے، آج صحیح طریقے سے پراپرلی آن لائن ہے۔ بہت شکریہ ہیرا ظفر۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی علیزہ شوکت، بہت شکریہ آپ کا رپلائی کرنے کا۔ اسی رب ذوالجلال کے نام سے شروع کرتے ہیں جس نے ہمیں تخلیق بھی کیا، پیدا کیا، پھر ہمیں مختلف ذرائع سے علم بھی عطا کیا، اور بہت سارے بہتوں کو جو ہمارے درمیان موجود ہیں ان کو جاہل رکھا ہے، جنہوں نے کوشش ہی نہیں کی، جنہوں نے علم کی طرف قدم ہی نہیں بڑھایا۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق ہی نہیں دی، لیکن ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں شعور بنایا ہے، اچھائی اور برائی سمجھنے والا بنایا ہے، اور اچھے اور برے کی تمیز کرنے والا، اس کو پہچان کرنے والا بنایا ہے، تاکہ ہم نقصان نہ اٹھا لیں۔ بہت ساری باتوں میں، معاملات میں ہم خود بن جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ، لیکن ہم ایسے کام کر جاتے ہیں، تو پھر بعد میں ہمیں شعور آتا ہے کہ بھی ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ شعور بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ مصیبت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے انسان کی کہ یہ میرا کتنا شکر گزار بندہ ہو جاتا ہے یا نافرمان ہو جاتا ہے۔ حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی کا نام آپ نے سنا ہوگا، غوث الاعظم بھی کہتے ہیں، 11ویں شریف کا لوگ ان کی نسبت سے شریف کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور مختلف موضوعات پر ان کی نسبت سے محافل بھی ہوتی ہیں، تذکرے بھی ہوتے ہیں، مجلسیں بھی ہوتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ مصیبت آزمائش ہے یا وہ مصیبت ہی ہے۔ تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ میری آزمائش کر رہا ہے، یا مصیبت آ گئی ہے مجھ پر؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ انسان کو جب پتہ نہ چلے تو ایک چیز سے آپ اندازہ کر سکتا ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب اس کے اوپر اس کی زندگی میں جب ایسے ہو جائے معاملات، ایسے زندگی کے کہ وہ اس کو سمجھ نہ آئے کہ بھی یہ آزمائش ہے یا مصیبت ہے، تو وہ دیکھے کہ اگر اس کا رخ اللہ کی طرف ہو گیا ہے، عبادت کی طرف ہو گیا ہے، اب اس نے اللہ سے مدد مانگنا شروع کر دی ہے، عبادت شروع کر دی ہے، تو سمجھ لے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ جب آزمائش سے انسان نکلتا ہے تو پھر اس کو کیا ملتا ہے؟ اس کو اچھا نتیجہ ملتا ہے، اچھا رزلٹ ملتا ہے۔ اچھا رزلٹ جب اللہ کی طرف سے انسان کو ملتا ہے تو وہ اس کے انسان کا جسم اور روح حاصل کرتے ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے اس کو اجر، آزمائش کے امتحان کے بعد، پیپروں کے بعد جب انسان کو رزلٹ آتا ہے تو اس کا جسم اور روح دونوں کو فائدہ ہوتا ہے، دونوں خوش ہوتے ہیں۔ یہی زندگی ہے، یہی حقیقت ہے زندگی کی۔ اگر وہ مصیبت ہے تو اگر آپ کا رجحان اللہ کی طرف نہیں ہوا کسی بھی مصیبت میں، برے حالات میں، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کے اوپر آپ کے گناہوں کا وبال پڑ گیا ہے، آپ کے اوپر نحوست آ گئی ہے، جو آپ اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے۔ اللہ جب انسان سے راضی ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کو آزمائش میں تو ڈالتا ہی ہے اللہ تعالیٰ، اور پرکھتا ہے انسان کو۔ یہ عام انسان کے، آپ اور میرے کی بات نہیں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا تھا، ٹھیک ہے؟
شروع کرتے ہیں ہم آج کا بچے ابھی آ رہے ہیں کچھ 15-17 میرے پاس شور ہو رہے ہیں. تو آپ کو تھوڑا سا موٹیویٹ کرنا تھا. آپ کی اور میری جو حقیقت ہے زندگی کی، یہ ایک مٹی کا جسم ہے اور مٹی میں ہی اس نے چلے جانا ہے، اور ابدیت جو رہ جانی ہے وہ روح ہے انسان کی، اور روح تقویت حاصل کرتی ہے. روح کو وہ علم سے ملتی ہے. اب جتنا بھی علم حاصل کر لیں اتنا ہی ہماری روح اور ہمارا شعور اور مضبوط ہو جاتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے، مضبوط اور بہت سمجھدار ہو جاتا ہے ہمارا شعور. ٹھیک ہے. اور جب انسان کے روح مضبوط ہو، شعور مضبوط ہو، شعور سمجھدار ہو، انسان کا انر سیلف بہت اچھا ہو، تو آؤٹر سیلف چاہے شکل صورت جیسی بھی ہو، وہ انر سیلف اگر انسان کا اچھا ہے تو وہ اس کے باہر سیلف آؤٹر سیلف کو بھی انسان کو سدھار مطلب وہ فائدہ دیتا ہے، سدھارتا ہے. اگر انسان کا انر سیلف بھی گندا ہو، اوپر مرضی وہ کریمے شریمے لگا کے کسی بھی انداز سے اپنا آپ آؤٹر سیلف اچھا کر لے، باہر فیسیبلٹی بہت پیاری خوبصورت سی بنا لے، انر سیلف اگر اچھا نہیں ہے تو انسان دوسرے انسان اس کو اچھی نظر سے دیکھ ہی نہیں سکتے، اپنے دلوں میں اس کے لیے اچھا گمان کر ہی نہیں سکتے. تو جو جب انسانوں کے درمیان انسان کی بغض نہ رہ جائے تو آپ سوچئے کہ پھر دنیا کو کتنا قبول کرتی ہے، اور پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو کتنا کو فائدہ دے گا، وہ قبول کرے گا. ایسے ہی ہے. اب آتے ہیں ہم حدیث کی طرف. حدیث کا تعارف. لاسٹ لیکچر ہمارا بہت زیادہ انٹرپشن رہی، یہ ختم ہو جانا تھا پچھلے لیکچر میں ہمارا یہ والا موضوع تھوڑا سا جب رہ گیا تھا آخر سے. تو آپ کو پڑھانے کا یہ مقصد جو تھا میرا، حدیث کا تعارف یہ ضروری ہے. پیپر میں اس طرح سے سوال آیا ہوتا ہے. معنی آپ کو پتہ ہے بچوں. روشنا صاحبہ اب کیا کیا جائے؟ باقیوں کی بھی رک رہی ہے آواز یا باقیوں کی ٹھیک آ رہی ہے؟ باقیوں کو بھی آواز ایسی رک رہی ہے یا باقیوں کو ٹھیک آ رہی ہے آواز؟ وعلیکم السلام. علی حمزہ بھی آ گئے ہیں. علی حمزہ زندہ باد. 2:11 پہ آپ کی حاضری ہوئی ہے. 11 منٹ آپ لیٹ ہیں. میں اب آپ کو پہ فوکس رکھتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ ایسے سمجھ آ رہی ہے؟ علی حمزہ آپ ٹھیک ہو جائیں، وقت پہ آیا کریں. چلیں جی. حدیث کا لغوی معنی آپ کو سب سے پہلے لکھنا پڑے گا، اور اس کے بعد اس کے اصطلاحی معنی جس میں آواز ہوتی ہے، جس آواز کہہ رہا ہوں، اس کے اصطلاحی معنی جو استعمال ہوتے ہیں. چلو کچھ کے پاس تو آواز کلیئر ہے، کچھ کے پاس مسئلہ آ رہا ہے. جن کے پاس مسئلہ ہے پھر ان کی طرف ہی مسئلہ ہوگا، یہاں سے بنیاد پہ یا مسئلہ ہے. پھر لبینہ کے پاس ٹھیک ہے جی. معنی جو ہے حدیث کے لغوی معنی آپ کو پتہ ہے، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے میں نے جو بتائیں بیان کر دی ہوئی ہیں پہلے. اس کے بعد اصطلاحی معنی کے بعد پھر حدیث کی جو متن کے لحاظ سے 3 اقسام ہیں. متن کے لحاظ سے اقسام ہے، یا ویسے بھی اس کو حدیث کے 3 اقسام کہہ سکتے ہیں. حدیث کی 3 اقسام ہیں. قولی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل کر کے دکھایا وہ حدیث ہے. اور تقریری کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا یا اشتیاق میں آتا ہے، اس پہ بھی عمل کرنا. اب یہ باتیں تو ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول حدیث ہو گیا، آپ نے جو عمل کیا وہ بھی حدیث ہو گیا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کام ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا یا خاموشی اختیار کی، وہ بھی حدیث ہے. اب حدیث پر تو ہمارے سامنے آ گئی کہ اس کو تو ہم حدیث کہہ دیں گے. اب اس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یا کس پہ عمل کرنا ہے کس پہ نہیں کرنا ہے. حدیث کے کون کون سے پہلو ہیں جس پہ عمل کیا جا سکتا ہے، یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا ضروری ہے، اور جن کون سے پہلو ایسے ہیں کہ کون سی اقسام ایسی ہیں حدیث کے جس پہ عمل نہ نہیں کرنا، یا نہ بھی کریں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں ہے. تو اس کو حدیث کی حجیت کہتے ہیں کہ حدیث کی حجیت کیا ہے، فرض ہونا کیوں ضروری، حدیث کیوں ضروری ہے اپنانے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے، ان کو یاد کرنے کے لیے کیوں ضروری ہے. حجیت حدیث کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر ہم یہ بات کرتے ہیں، پہلے حدیث بیان کرتے ہیں حدیث کیا چیز ہے، پھر اس کی حجیت کہ اب ہمیں پتہ تو چل گیا حدیث اس کو کہتے ہیں.
حضرت نے مجھے فرمایا وہ حدیث ہے، جو عمل کیا وہ حدیث ہے، جو آپ کے سامنے کام ہوا وہ حدیث ہے. اب اس پر عمل کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اب جب ہم مسلمان ہیں تو ایک مسلم کو گائیڈ لائنس چاہیے زندگی گزارنے کے لیے، تو ہمیں وہ ملتی ہے قرآن پاک سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن نافذ کیا، اس پہ عمل کریں، اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے آئے. ہدایت کا مطلب ہم اس سے سیکھیں اور اس پر عمل کریں، جیسے اس میں بتایا گیا ویسے ہی ہم کریں. اب دوسری بات آئی ہے حدیث. تو قرآن جس نبی پر نازل ہوا اس کے اگر جب اپنی زبان سے وہ قرآن کی تلاوت فرماتے تھے کہ مجھے یہ اللہ تعالیٰ سے پیغام آیا ہے، اس کو لکھ لو، یہ اس کو یاد کر لو. جب اس کے علاوہ بھی اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا ان پر بھی عمل کرنا ضروری ہے؟ امپورٹنس ہے، سگنیفیکینس یہ ہے. اس قرآن کے علاوہ اگر وہ نبی کوئی بات کرتے ہیں تو اس کی حجیت ہے یا نہیں ہے، اس پہ بات جو ہے نا وہ حجیت حدیث میں آتی ہے. تو کس نے بتایا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ قرآن کی کاتب راوی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے. راوی وہ ہوتا ہے کہ جو بات کسی سے سنے اور آگے بیان کر دے. تو قرآن جو ہے قرآن کے حضرت محمد مصطفیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف رشتے سے سنا، جو پیغام لے کر آتا اس سے سنا قرآن کلام اور پھر آگے بیان کیا. تو راوی کون ہوئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راوی تھی قرآن پاک کی. پھر علم حدیث کا موضوع کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرامی سے اسی ہمیں کہ بولا کرتے رسول ہیں. چلے جی. یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. میں آج آپ سے بالکل نہیں پوچھوں گا کہ آپ کو یہ آیات آتی ہیں کہ نہیں آتی، اور مجھے 100% یقین ہے کہ بہت ساروں کو یہ ساری آیات نہیں آتی، تقریباً 99 ساری آیات نہیں آتی ہوں گی. اور میں کیا کہ اب خود بھی شرمندہ ہوتا ہوں کیونکہ میں نے پہلے سے ارادہ کر لیا ہوا ہے. آپ کو بس بیان کر دینا، آپ کے سامنے حقائق بیان کر دینے ہیں. اپنی پوری کوشش کروں گا اور آپ سے پوچھوں گا نہیں کہ آپ نے کر لیا ہے کہ نہیں کیا ہے. کبھی مجھے مینجمنٹ کی طرف سے کہا کہ ان کا امتحان بھی لے لیں تو لے لیا کروں گا امتحان. جو پھر آئے گا نتیجہ وہ آگے ان کو بتا دے کروں گا، یہ میں نے یہ امتحان لیا تھا، یہ ان کا نتیجہ آ گیا، یہ اب آپ جانے اور یہ جانے. ٹھیک ہے، یہ آیات ہیں، کر لیں گے یا تو بہت اچھے ہیں آپ کے لیے. اچھا نمرہ، بہت اچھی بات اگر آپ نے کر لی تھی تو اپنا ہی فائدہ کریں گے اور اپنا ہی فائدہ کریں گے اور اپنے والدین کا فائدہ کریں گے جنہوں نے آپ کو جنم دیا ہے، اور آگے آنے والی انسانیت کا فائدہ کریں گے جن کے لیے آپ نے کام کرنا ہے. اگر اس طرح سے آپ کو یہ بنیاد اگر آپ کی اچھی ہو جائے گی، یہ آیات اگر آپ کو آ جاتی ہیں جن کا تعلق دین کے ساتھ ہے، جن کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہے، انسانیت کے ساتھ آپ ایک مبلغ بن سکتے ہیں، مبلغہ بن سکتی ہیں. ٹھیک ہے، میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ یہ سورہ حجرات کی اور سورہ فرقان کی آخری آیات جو ہے، سورہ حجرات کی آیات، اور اب یہ یاد کر لیتے ہیں، اس میں بے انتہا فائدہ اور بے انتہا آپ کی عزت ہے. یہ یاد اگر آپ یاد کرتے ہیں، یاد کرنے کے بعد ان کو نمازوں میں پڑھتے ہیں، آپ کا اپنا ضمیر مطمئن ہوتا ہے کہ میں نے آج یہ کام کر لیا تھا. نماز میں کتنے انسان کے اپنے خیالات کتنے آتے ہیں، اور انسان اپنا تزکیہ نفس کرتا ہے کہ یہ عباد الرحمان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شان کیا، میں نے تو یہ کی نہیں ہے، میں یہ کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ تو یہ فرمانا ہے. غلطی موجود ہے، دونوں میں فرق موجود ہے، تو غلطی موجود ہے. غلطی ہم سدھاریں گے نہیں تو ہمیں سزا ملے گی. جب ملے گی تو جب ہمیں سزا ملتی ہے تو پھر ہم ہائے ہائے کیوں کرتے ہیں؟ بھئی ہم نے پہلے ہی غلطی کر دی تھی. جب ہمیں غلطی کا پتہ ہی نہیں تھا اس کام غلط ہے تو اور بات تھی. اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ طریقہ تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ایسے چلنا ہے، یہ میں نے پسند یہ میرے جو بندے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں، میں نے چیز کو پسند کیا، تم بھی کرو گے تو میں تمہیں بھی پسند کروں گا. نہیں کرو گے، فرق کرو گے، ہاتھ نکل جاؤ گے. غلطی موجود ہوگی اور فرق ہوگا تو غلطی ہو جائے گی، غلطی ہوگی تو سزا تو ملے گی، تم حقدار ہوگے سزا کا. وہ تو میری پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ پھر میری ثواب دید ہے، میں چاہوں جسے چاہوں بخش دوں، جسے چاہوں ذلیل و رسوا کر دوں، عذاب دوں. ٹھیک ہے، وہ تو عزت منتشا وہ تو ذل و منتشا، چاہوں تو عزت دے دوں، چاہو تو میں ذلیل و رسوا کر دوں تمہیں زمانے کے اندر. اگر تم عباد الرحمان والی صفتیں نہ اپناؤ گے، اگر تم حجرات کے جو بتائے گئے ہیں معاشرتی جو حقوق و فرائض تمہیں اس میں آگاہ کیا، اگر ان پر عمل نہیں کرو گے تو پھر وہ تو عزت و منتشا وہ تو ذل و منتشا. ٹھیک ہے، تو یہ محلوں میں آپ مطلب ہمارے بھی ہوتی ہیں، خواتین اکٹھی ہو جاتی ہیں، ایک آپ بلاتی ہیں آج کل میرے گھر میں یاسین پڑھنی ہے، فلاں جگہ بھی پڑھنا ہے، یا فلاں کوئی ختم ہے تو آپ آ جائیے. ٹھیک ہے، قرآن پاک ختم دلانا، آپ آ جائیے، قرآن خوانی کرانی ہے تو خواتین جاتی ہیں. تو بہت سارا معاملات میں ایسا میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ وہ
कोई ऐसा नहीं होता, हमें से 10-12 जो इकट्ठी हुई होती है, कोई एक हाथ उठा के दुआ ही मांग ली उससे दुआ मांगनी भी नहीं आती दरमियान लोगों में बैठ के। तो मैं आपको तैयार करना चाह रहा हूँ कि आप ऐसा तैयार हो। मुत्तकीना इमामा वाले मैंने बात की थी, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। कोई जिंदगी में शायद ही कोई उस्ताद आप इंसान को कोई ऐसा मिल जाए, जिंदगी संवर जाती है इंसान की। अगर आपको सिरात मुस्तकीम वाली बातें अगर आपको मिल जाएं कि ये सीधे रास्ते की पहचान हो जाए, रहनुमाई मिल जाए, आप गाड़ी लेकर निकलें डिफेंस की तरफ, गुलबर्ग चले जाएं, एक कोठी में घर में जाना किसी के, ठीक है, और पूछते जाते हैं रास्ता पे ये किधर है भाई, ये किधर है, वो कोई इधर जाता है, कोई कहता है इधर है, वहां से राइट हो जाए, वहां से लेफ्ट, कोई कहता नहीं वहां से लेफ्ट हो, वहां से राइट हो, ऐसे जाना है। तो जो सही रहनुमाई अगर आपकी कर दे तो आपके लिए जिंदगी बहुत सारी आसान हो जाती है, आपका रास्ता सीधा हो जाता है। जी वालेकुम सलाम। ठीक है, तो सारे काम आपके लिए आसान हो जाते हैं। बहुत कम मिलते हैं ऐसे, मुझे जिंदगी में मुझे एक या दो उस्ताद ऐसे मिले हैं जिन्होंने मेरी रहनुमाई की है। मैंने कभी उनको छोड़ा नहीं है आज तक, आज भी जाता हूँ उनकी मजलिस में, जब मैं बैठता हूँ तो अदब तरीके से, और हर बात जब वो करते हैं उनको मैं नक्श करता हूँ ज़हन पर। और बाज़ दफ़ा जब रोल भी हो, बैठे हो, कम्युनिकेशन हो रही हो, तो मैं लिखना भी शुरू कर देता होता हूँ कि आज सर ने ये बात की थी, आज सर ने ये बात की है, फिर उसको मैं दोबारा रिपीट भी करता हूँ। ठीक है, उससे मेरी ज़िंदगी कितनी आसान हो गई है, सुकून आ गया, ज़हन में सुकून आ गया। मैं बहुत दफ़ा परेशान होता हूँ ज़िंदगी में, हर बंदे को आती बड़ी बड़ी परेशानी, बहुत दफ़ा जब भी हुआ मैं 3 शख्सियात के पास जाता हूँ, 3 शख्सियात के पास, और जब वापस होता हूँ तो मेरी वो मुसीबत, वो जो टेंशन होती है वो रिलीज होती है मुकम्मल तौर पर। ठीक है, एक तो एक सूफी बुजुर्ग हज़रत आतिल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की आस्थाने पर जाता हूँ, उनके मज़ार पर हाज़िरी देता हूँ। एक मेरे उस्ताद जो हैं उनके पास जाता हूँ, जो मेरे PhD भी मैं उनके साथ कर रहा हूँ, जिस यूनिवर्सिटी के डीन है उनके पास, और एक अपने वालिदैन की खिदमत में हाज़िर हो जाता हूँ, उनके साथ भी शेयर करता हूँ हर बात को और मामले को। तो अल्लाह तबारक तआला अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बड़ी मुसीबत मेरे पर नहीं है, और आती आती गई गुजरी हैं, इनसे जब शेयर किया उन्होंने ऐसे मशवरे मुझे दिए हैं, रहनुमाई की है, सीधे रास्ते पर चलाया। हालांकि मुझे महसूस होता था कि ये गलत, मुझे सही नहीं कर रहे, मुझे गलत कही जा रहे हैं, और मुझे ही ऐसा करे जा रहे हैं, तो मैं हालांकि ठीक जा रहा हूँ, ये मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं। लेकिन बाद में एहसास हुआ जब कुछ अर्सा गुजरा, कुछ ही अरसे के दिनों के बाद पता चला कि भी ये बिल्कुल सही कहते थे, और मैं वाकई वैसे ही रहता, मेरी ना रहनुमाई ना होती, मैं भटकता रहता और रुस्वा होता ज़माने के अंदर। ऐसा होता है, ख़ानदान में ज़िले ख़वार होता है, इंसान माशरे में जहाँ पे रह रहा होता है, एक दूसरे के साथ मामलात होते हैं, वहाँ पे बंदा तस्लील हो जाती है इंसान की। बहुत सारे ऐसे कदम उठाए मैंने उनके कहने पर, जो मेरा दिल और बिल्कुल भी मुतमईन नहीं था कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, सिर्फ उनके मैंने ये किया। दिनों से जब मुझे रहनुमाई मिलती रही, मैंने कहा कि उन्होंने कह दिया तो अब कर देना है। जब कर दिया तो वक्ती तौर पे तो महसूस होता था मुझे कि नहीं, गलत कर रहा हूँ मैं, और ये सही नहीं, जो मैं सोच रहा हूँ यही सही है, जो मैं सोच रहा हूँ यही सही है, नहीं, जो उन्होंने कह दिया है वो ही सही है, और कमल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, पर अच्छा जिंदगी गुजर रही है और बड़े सुकून में। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, बच्चे आप अपना आप ठीक कर लें। जब मैं अपनी बात नहीं करता, फिर मेरी बात यहाँ पे इतने है, आपको कोई बात करें आपके एजुकेशन के हवाले से, कोई भी बात करें कि आपको ये करना है तो आपने करना है, डट जाएं, पूरे डट जाएं। आप खा लें, फिर दे रहे थोड़ी सी अगर, अच्छा कर लेंगे उनकी रहनुमाई पर, जो उन्होंने रहनुमाई की उस पर अमल करते रहेंगे तो सीधे रास्ते पर चलते रहेंगे, पहुंच जाएंगे उस मंजिल तक जो आपकी मंजिल है। वैसे पहुंच तो दूसरे भी जाते हैं कि जो नई भी बात मानती है, अपने मन में लगे रहते हैं, लेकिन उनका पहुंचना और होता है, वो जो इस तरह से पहुंचते हैं उनका पहुंचना और होता है, दोनों के पहुंचने में बड़ा फर्क है। आपको भी बनी बातें महसूस नहीं, मतलब सच्ची महसूस नहीं होगी, या माफ ब्राओ अकल से बाहर जाती हुई महसूस होंगी, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो भी लोग हमारे तलबा, हमारे फेलोज थे, क्लास फेलोज थे, और हम भी उन्हीं के दरमियान में रहे। उन्होंने इस तरह से उस्ताद की, असातिज़ा की बातों को, उनकी इंस्ट्रक्शन को अपनाया था, हमने इस तरह से अपनाया था। हम भी, हमारे हाथ में भी है डिग्री, उनके हाथ में भी है। इज्जत नहीं मिलती और इल्म भी नहीं मिलता, डिग्री मिल जाती है। मैं बता रहा हूँ आपको बात, ये बड़े पते की बात है। इज्जत तब मिलती है जब आप अदब करें, उस्ताद का अदब करें, वालिदैन का अदब करें,
ان का अदब करें कि जिनको दुनिया वालों ने डिग्री दी हुई है कि ये अदब वाले बंदे हैं, बुजुर्ग जो हजरात हैं उनका भी अदब करें, तो आपको दुनिया आपका अदब करेगी, आपकी इज्जत करेगी। समझ आ रही बात? डिग्री हासिल करना कोई माना नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं भी कोई भी डिग्री हासिल हो जाती है, कोई भी डिग्री हासिल हो जाती है। बहरहाल सब कुछ नहीं मिलता जो इंसान की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी, बहुत अहम होता है। एहसास बहुत अहम होता है, ना मिले एहसास, इज्जत बहुत अहम होती है इंसान के लिए, घर में भी और बाहर भी। ठीक है, कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो भाई आपका आपका आप जाने, अल्लाह जाने, आपकी डिग्री जाने, मैं क्या कह सकता हूँ। मेरा काम है पहुँचा दे रहा हूँ, पहुँचा रहा हूँ, आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करता हूँ, करने की पूरी कोशिश करता हूँ तो नहीं हूँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी, लेकिन कोशिश करता हूँ कि पूरी करूँ मैं। अहमियत हुज्जियत जब बात आ जाती है कि हुज्जियत हो, निमर आपने कहा है द ह्यूज डिफरेंस बिटवीन ओबीडियंट एंड डिसोबीडियंट पीपल, द वे ऑफ लाइफ इज टोटली डिफरेंट। हाँ बिल्कुल डिफरेंट होती है। इंसान का जो अफ़आल है, इंसान के जो अमल है, उसकी सोच के मुताबिक उसका अमल होता है। जैसे उसकी सोच होगी वैसे उसका अमल होगा। अगर उसकी सोच को उसके असातिज़ा ने, उसके वालिदैन, उसके माशरे ने तरबियत अच्छी की होगी उसकी सोच की, तो उसका अमल भी अच्छा होगा। इंसान की नीयत अच्छी हो तो अमल भी अच्छा होता है। ठीक है, सोच अच्छी हो तो वो काम भी अच्छे करता है, बातें भी अच्छी करता है। तो जिसकी सोच और मतलब क्लास में बैठ के टीज करना होता है उस्ताद को भी, और जब वो पढ़ा रहे हो तो मुंह नीचे करके हंसना ही होता है। और मतलब और बहुत सारे ऐसे बेअदबी वाले मामलात है वो करने होते हैं, तो फिर वो फैज भी उतनी असर करते हैं। जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं उनकी इज्जत भी उतनी होती है। फिर सिर्फ फॉलो, मुझे फॉलो क्या करना, मैं तो खुद गुनाहगार सा इंसान हूँ। फॉलो करो इन इंस्ट्रक्शंस को निदा बेटे, कि जो अल्लाह ने आपको बताया, जो अल्लाह ने उस खालिक ने बाप और अंबिया कराम को पैदा किया है, फिर अंबिया कराम की तरफ रहनुमाई की है कि ये बंदे ऐसे कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, उनको वो ऐसे करें, कुरान के मुताबिक अमल करें जो मैंने ये बता दिया। और फिर जो आप इसके अलावा भी बोलते हैं वो भी हदीस है, इनके लिए हुज्जियत है, इस पर भी अमल करें। बहुत सारी बातें कुरान के अंदर मैंने वाज़ेह बयान खोल के बताएं कि भाई इस कुरान में ये बयान हो रहा है, इसको इस तरह से करें। मैं आपको बताऊं बच्चे, ये एक बड़ी पते की बात है। अल्लाह ताला, ये मेरी बात सुने, कुत्ता कुत्ता कितना गाली है, हम इसको गाली दे के भी कहते हैं कुत्ता। ठीक है, तो अल्लाह तबारक ताला ने क्या किया है, एक कुत्ते को कुरान पाक कर दिया है। किसकी क्या वजह थी कि वो इल्म वाले बंदों के साथ हो गया था। अल्लाह ताला फरमाने सूरह कहफ के अंदर कि वो तीन थे, लोग कहते हैं कि वो दो थे, तीसरा उनका कुत्ता। कुछ कहते हैं कि वो तीन थे, चौथा उनका कुत्ता। कुछ कहते हैं वो पांच थे और छठा उनका कुत्ता। ऐसा ही है, अल्लाह ताला ने तीन दफा उसका इस्तेमाल कर दिया, कुत्ते का जिक्र कुरान पाक के अंदर कर दिया है कि वो इल्म वालों के साथ हो गया था, नेक बंदों के साथ। उसने उनकी राह के साथ उनकी गुलामी इख्तियार कर ली थी, उनके साथ हो गया था, निस्बत अपने उनके साथ कायम कर ली थी। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर कुत्ते को ये हैसियत है, सिर्फ इस वजह से। बड़ा कुत्ता तो क्या नजस जानवर है। ठीक है, तो आप जिस रास्ते पर चले हैं, जिस सिरात पर आप चल रहे हैं बच्चे, ये इस रास्ते को अल्लाह ताला ने बड़ा पसंद करा है। ठीक है, फॉलो करना है तो इन इंस्ट्रक्शंस को जो अल्लाह ताला ने आपको दी है कुरान के जरिए, जो हदीस के जरिए मैंने आपको बता दिया। अब हदीस के हम जो आज हमारा टॉपिक है, सब कुछ यही सारी बातें करने का मकसद ये है कि हुज्जियत हदीस ये ज़रूरी इसलिए है कि इसके अलावा एक नबी जब आपके साथ बात करता है, कलाम करता है, तो वो बताता है कि अल्लाह ताला की तरफ से आया है, रावी है कि ये अल्लाह ताला ने इस तरह से फरमाया, ऐसे करो। उसके अलावा भी अगर वो आपसे कोई बात करते हैं और उस पर भी अगर आपको अगर इंसान सोचता है भाई इस पर अमल करना है कि नहीं करना, उस पर तो करना है जो ये कह रहे हैं हमारे पे अमल की तरफ से कुरान की आयत है। तो उसके अलावा भी अगर वो कोई बात करते हैं इस पर भी अमल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से नहीं, तो उनका अपने ज़हन की बातें हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया है ये अल्लाह ताला की तरफ से, ये जितने भी आयत आपके सामने रखी हैं, आप जिनको याद करें, सबका माना यही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कि अल्लाह ताला की अताअत को अल्लाह ताला की अताअत कहते हैं। कि अल्लाह ताला खुद तो इंसान के साथ मुखातब होता है, वो नबी के जरिए मुखातब होता है। कुरान का पर अमल करना अतीउल्लाह है, अल्लाह ताला की
اطاعت ہے. واطیع الرسول اس کے علاوہ بھی اگر رسول کو حکم دیں یا کوئی عمل کریں یا کوئی بات کریں یا ان کے سامنے کوئی عمل کیا جائے ان کو پسند کریں خاموشی اختیار کریں. واطیع الرسول کے معنی میں آتا ہے, اس کے زمرے میں آتا ہے. ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے نبی کی اطاعت کر لی اس نے میری اطاعت کی ہے. ٹھیک ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, بہت اہم بات ہے. اللہ فرماتا ہے کہ نہیں جانتے کہتے ہیں رسول نے کہا تھا انسان کو کے معاملے میں کہ انسان معاشرتی حیوان ہے, حیوان ناطق ہے. یہ بولنے والا حیوان ہے, ناطق کہنا ہے بولنا. انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے. انسان حیوان ناطق ہے, بولنے والا انسان ہے, حیوان ہے. تو وما ينطق عن الهوى کہ یہ نہیں بولتے عن الهوى ہوا اپنے نفس ہوا سے. نبی اپنے نفس ہوا سے نہیں, عن الهوى وما ينطق اپنے مرضی سے کچھ نہیں بولتے, اپنے نفس ہوا سے کچھ نہیں کہتے. ان ہوا الا وحی یوحى, یہ جو بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. ان کو جو بھی انسٹرکشنز آتی ہیں, جو بھی باتیں اپنے منہ سے جو بھی بولتے ہیں وہ ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں, چاہے وہ قرآن کا حصہ ہو چاہے وہ قرآن کے علاوہ دوسری باتیں ہوں, سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ان پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ کہتا ہے ضروری ہے. یہ حجیت حدیث ہے, اہمیت حدیث ہے. پھر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ٹھیک ہے. تو پھر تمہارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے فی رسول اللہ رسول اللہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. ان کنتم تحبون اللہ, کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو. کہہ دیجیے ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, فتابعونی, تم میری اتباع کرو, میری پیروی کرو. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نبی ان لوگوں کو کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, محبت کا تقاضا یہ ہے, طریقہ یہ ہے اللہ سے محبت کرنے کا, فتابعونی کہ میری اتباع کرو, جیسے میں کہتا ہوں ویسے کرو. یحببکم اللہ, پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. جب اللہ انسان سے محبت کرتا ہے تو پھر کیا اللہ تعالیٰ انعام اس کو دیتا ہے, گفٹ بھی انسان کو دیتا ہے. تو محبت کرنے والے محبت کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو تحفے تحائف بھی دیتے ہیں, نیک دعائیں بھی دیتے ہیں, ان کے لیے اچھے خیالات رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر اچھے خیال تحفے کیا دیتا ہے, یحببکم اللہ, تعالیٰ تم سے محبت کرے گا, ویغفر لکم ذنوبکم, ہمارے گناہ جو نگتی کی نا, جو رستے سے ہٹ کے جو بھی کام کیے تھے اللہ تعالیٰ پھر ان کو معاف کر دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو انعام ہوتا ہے. ویغفر لکم ذنوبکم, یہ تب ملتا ہے جب اللہ انسان سے محبت کرے. اللہ انسان کے ساتھ تب محبت کرتا ہے جب انسان اللہ کے طریقے کے ذریعے سے نازل کیا گیا اس پر عمل کرے. مغفرت انعام کب ملتا ہے, جب اللہ سے انسان محبت کرتا ہے. تو اللہ انسان سے جب محبت کرتا ہے, تو انسان سے جب اللہ محبت کرتا ہے تب اللہ محبت کرتا ہے انسان سے, جب انسان پیروی کرے نبی کی جیسے انہوں نے بتایا اس پر. ٹھیک ہے. واللہ غفور الرحیم, آخری آیت کا حصہ ہے کہ بخشنے والا مہربان ہے. میں آج پھر یہ آیات آپ کو دوبارہ کروا دی ہیں, جتنی دفعہ پڑھیں گے یاد کر لیں گے, معنی کر لیں گے, کے لیے بہت فائدے کی بات ہوگی. یہی آیات آپ کو حدیث میں اور بہت ساری قرآنی آیات جب آپ کے سلیبس کا حصہ ہیں ان میں بھی آپ یہ آیات لکھیں گے. ٹھیک. اور اس کے علاوہ حدیث بھی ہم پڑھیں گے آگے نیکسٹ لیکچرز میں. تو وہ ان حدیث میں بھی اس طرح کے آیات آپ لکھیں گے. تشریح جب آپ کریں گے یہ 2-3 آیات لکھ لیں گے, آپ کے نمبر بہت اوپر تک چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ صرف نمبر لینے کے لیے نہیں, آپ کو اپنی زندگیوں کو بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. شیبہ بیٹا میں سلو ہی بول رہا ہوں, کوشش کر رہا ہوں. یہ میں نے ریپیٹ کیا اس لیے میں تھوڑا سا فاسٹ ہو گیا تھا. یہ میں پہلے 3 دفعہ آپ کو بتا چکا, 4تھی دفعہ میں کوشش کرتا ہوں کہ سلو ہی بولوں. سوری. اچھا جی. حفاظت حدیث بذریعہ حفظ. پھر حدیث کو اب ہم تک پہنچی کیسی حدیث اتھینٹک ہے ہم تک, جو حضور وسلم کی جو باتیں قرآن کے علاوہ بھی, قرآن مجید کے علاوہ بھی, کلام کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے تھے یا فرماتے تھے یا کام کرتے تھے, وہ ہم تک جو پہنچا ہے کہ ایسے ہی حضور وسلم نے جو بات ہم تک پہنچے یہ حضور وسلم کی بات ہے یا حضور وسلم کا ہی عمل ایسے ہی کیا تھا حضور وسلم نے. تو وہ اس کو اس کے اتھینٹسٹی کے لیے ضروری ہے سمجھنا کہ اس کی حفاظت کیسی ہوئی ہے. اس علم کی جو ہم تک یہ بات پہنچی ہے, اس کو کسی بات کو حفاظت کے ساتھ دوسرے تک پہنچانا جو ہے, اس کی حفاظت, اس کی اتھینٹسٹی کیسی ہے.
اس حوالے سے یہ ایک پوائنٹ ہے، حفاظت حدیث بزیہ حفظ لوگ جو بات کرتے تھے اس کر لیتے تھے، یاد کرتے تھے آپس میں، ٹھیک ہے، حدیث کا مذاکرہ کرتے تھے، ایک دوسرے میں مذاکرہ کہ آج اچھا پھر حدیث جو ہم تک پہنچی ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کی تو حدیث ہم تک اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کچھ بات کی تھی، ایسے کچھ بات کی تھی، نہیں، حدیث ہم تک جو پہنچی ہے پوری حفاظت کے ساتھ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ جو لفظ استعمال کیا ہے وہی لفظ ہم تک پہنچا ہے، جتنے لفظ اس بات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے تھے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ میں نے ابھی کہا ہے نا، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ آپ میں سے کوئی شخص، آپ میں سے کوئی بچہ اب دوسرے بچے سے یہ بات کرے کہ سر نے یہ لفظ کہا تھا، کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کہے کہ سر نے یہ اس طرح سے کہا تھا کہ آپ کو بات سمجھ آتی ہے، یا یہ کہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں، فرق آ جاتا ہے نا باتوں میں۔ حفاظت حدیث کا یہ معنی ہے، یہ مطلب ہے کہ جس طرح سے جتنے الفاظ بات کیے، وزن تھی بات تھا کہ جتنے الفاظ تھے سیم ایز اٹ از ویسے ہی بات آگے تک پہنچائی گئی ہو۔ سمجھ آئی میری بات؟ اگر یہ کہا تھا تو یہی بات آگے تک پہنچائی گئی ہو کہ سمجھ آ رہی میری بات، ٹھیک ہے۔ ان اعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یہ نے فرمائے تھے انما الاعمال بالنیات۔ پوری حدیث آگے تک چلتی ہے، یہ بھی آگے بھی چلتی ہے، ایک اور بھی ہیں، ہم پڑھیں گے یہ حدیث، اور جتنی بھی حدیث ہم پڑھیں گے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اور نپتولے الفاظ ہیں، ایسے کہ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں سارے، یہ حفاظت حدیث میں آتی ہے بات، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسری طریقہ یہ تھا کہ حدیث کی حفاظت کا جب میں نے آپ سے کیا، آپ نے ایک نے دوسرے سے کی، دوسرے نے تیسرے سے کی، بات میں بعض دفعہ الفاظ میں تغیر تبدل ہو جاتا ہے، لیکن ایک طریقہ ہے اس میں تبدل نہیں ہوتا، اس میں وہ یہ کہ انسان اس کو عملی جامہ پہنا لے، اس بہت ساری باتوں جس پہ ہم عمل کر سکتے ہیں ان کو ہم عمل کرنا شروع کر دیں۔ میرے پاس جیسے اب یا تو سب کو یہ معاملہ ہو اس طرح سے مریم شجر صاحبہ کہ میرے پاس تو سیدھا صحیح آ رہا ہے، شو ہو رہا ہے، الفاظ بھی سارے سیدھے ہیں، باقیوں کو بھی سیدھے شو ہوتے ہیں، یا تو آپ کے پاس وہ کوئی اپلیکیشن کر لیں جو دوسروں سے پوچھ کے کون سی ہو، میں تو لیپ ٹاپ سے کرتا ہوں، لیپ ٹاپ سے یا آپ اس میں کرتے ہیں موبائل سے، اپلیکیشن کر لیں، شاید اس پہ الفاظ پھر سیدھے ہو جائیں۔ نور ایک یہ ہے فاؤنٹ، نوری نستعلیق، NOORI، نوری نستعلیق کے نام سے عربی کا ہے، اور میں نے وہ کیا ہوا ہے، اس سے میں کر لیتا ہوں، لکھتا ہوں عربی، ٹھیک ہے، شکریہ۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کس طرح سے حفاظت ہوتی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہمارے پاس بہت سارے مسائل ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع، بہت آخر کی بات، شروع کی بات، اگر ہم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ شریف میں آتے ہیں تو کیا کیا تھا، معاہدہ کیا تھا، میثاق مدینہ ہوا تھا، میثاق کیا تھا دوسرے گروہوں کے ساتھ، یہود و نصارہ کے گروہوں کے ساتھ اکٹھا کر کے، مابین قبائل ایک میثاق ہوا تھا، معاہدہ ہوا تھا، لکھا گیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث سے لکھا گیا، بہت سارے ممالک میں خطوط بھیجے، سفیروں کو بھیجا، دعوتی خطوط حدیث میں ہے، مسلم نے لکھوائے تھے، فرمائے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کسی بھی معاملے میں کوئی بات کی، جیسے کہ وہ ہوتا تھا کوئی جنگ کا معاملہ ہو جاتا، غزوہ آ جاتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے ہیں صحابہ کرام کو بلا کر، ٹھیک ہے۔ تو اس میں حوالے سے دور رسالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی جب بات ہم کریں، یہ حدیث یہ بات ضروری، تیسری جو لائن ہے، عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سنو وہ لکھو، قسم ہے حضرت عبداللہ بن عمر جو بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں ہوتے ہیں، لکھ لیے گا
کرتے آپ کوئی بھی کچھ بھی فرمائے ہوتے کوئی بات کرتے آپ ساتھ لکھ لیا کرتے. اچھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرمایا بہت ساری حدیث جو صحیح بخاری مسلم شریف میں جو موجود ہے سب سے زیادہ جو روایات ہیں نا وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہی کا بیان ہے. آپ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ حدیثیں مجھے یاد ہیں مجھے آتی ہیں لیکن مجھ سے بھی زیادہ حدیث جو ہے نا وہ آتی ہیں ان کو حضرت عبداللہ بن عمر جو نام لکھا ہوا ہے عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے. میں لکھا نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ حضور وسلم کی کوئی بھی بات آپ کے پاس جب بیٹھتے تو آپ لکھ لیتے ہیں حضرت عمر بن العاص عبداللہ بن عمر بن العاص تو وہ لکھ لیا کرتے تھے. صلح حدیبیہ بھی ہے. ٹھیک ہے. بہت ساری اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں. میں نے آپ کے سامنے یہ کا کیا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا. صحیفہ کچھ بچہ بتائے گا مجھے. صحیفہ صادقہ کیا ہے. اب آواز کٹنی شروع ہوئی ہے. اب آپ کو میری آواز نہیں آنی. چلے نہ بتائیں نہ بولیں میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ کو. آگے سن لیں جی میں آگے پڑھانا شروع کروں. یمنی صحابی ابو شاہ کی فرمائش پر خطبہ لکھ کر دیا تھا حضرت وسلم نے. ٹھیک ہے. یمنی صحابی ابو شاہ کی فرمائش پر ابو شاہ کی فرمائش یمنی صحابی تھا یمن سے آئے تھے ابو شاہ ان کی فرمائش پر جب وہ واپس لکھوا کر دیا تھا ان کو. کون سا خطبہ تھا اس میں کیا تھی باتیں میں نے آپ کو یہ بتایا ہوا ہے. نمرا آپ کیا کہہ رہے ہیں سچا مجموعہ صحیفہ صادقہ کیا چیز ہے یہ سچا مجموعہ لکھیں گے آپ. بالکل غلط ہے. ڈیلیٹ کریں اپنا میسج یہاں سے. میں نے آپ کو بتایا ہوا صحیفہ صادقہ کیا چیز ہے. صحیفہ صادقہ کسی چیز کا کتابی مجموعہ پر ظفر جی کریں آپ ہی میسج اپنا. کوئی بتائیں مجھے صحیفہ صادقہ کیا ہے. صحیفہ صادقہ کی آواز آپ کو آ رہی ہے نا یہی مجھے بتائیں کہ کیا ہے. اور ساتھ یہ بھی بتائیں کہ یمنی صحابی ابو شاہ کی فرمائش پر جو خطبہ حضرت وسلم نے لکھوایا تھا وہ کیا تھا. خطبہ کیا چیزیں اس میں لکھوائی تھی. آپ لوگوں کو بالکل بھی انٹرسٹ نہیں ہے. آپ نہیں سنتے توجہ سے میری باتیں نہ لکھتے ہیں آپ. صحیفہ صادقہ بڑا امپورٹنٹ اہم ایشو ہے بات ہے اور پوائنٹ ہے ایک ہیڈنگ ہے. میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا ہوا ہے 2 دفعہ 3 دفعہ بتایا ہے یہ کیا چیز تھی. حفاظت حدیث میں آپ حضرت وسلم کے دور میں یہ بات ضرور لکھیں گے. صحیفہ صادقہ کا حوالہ ضرور دیں گے. ہر کتاب میں آپ کی کتاب میں بھی لکھا ہوگا صحیفہ صادقہ تھا حضرت وسلم کے دور میں مجموعہ حدیثوں میں سے ایک. اب میں نے ہی بتا دیا. صحابہ کرام کے دور میں بھی حدیث کی حفاظت کی گئی اس کو جمع کیا گیا. روشنا کنول آپ نے بالکل صحیح کہا ہے لیکن آپ نے نام غلط. عبداللہ بن عمر نہیں ہے عمر ہے. عمر اے سے لکھیں گے آپ. ہاں جی علیزہ نے بالکل صحیح کہا ہے. جو حدیث جو لکھی گئی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جو حدیث کا مجموعہ تیار کیا تھا جو بھی مطلب حدیث لکھی تھی جو لکھتے ہیں کہ مجھے مجموعہ اکٹھا ہوا تھا اس کو صحیفہ صادقہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ یہ سچی باتیں ہیں جو حضرت وسلم کے نے بیان جیسے کی تھی حضرت وسلم کے سامنے
उनको कहते कि यार ये तो हज़रत वसल्लम को फरमाते हैं हाँ सही आपने सच्चा सही लिखी सच लिखा है आपने, तो सच से सादिक सादिका कि सच्चा मजमूआ, माना तो उसका ये बनता है सिर्फ सादिका दरअसल है क्या चीज, मजमूआ हदीस है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने लिखा था हज़रत वसल्लम के मजलिस में बैठ के आप सबके सामने। उसके बाद फिर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर नहीं अमर है, ठीक है। चले जी, ये फिर सहाबा कराम के दौर में भी अगर याद करना हो तो कर लीजिएगा, ये बातें नहीं याद करना तो आपकी मर्जी है। हदीस के बारे में हाँ जी, ये मजीद पॉइंट है, इनको आप लिखें साथ साथ। शरई अहकाम मालूम करने का दूसरा के बारे में सवाल आ जाता है पेपर के अंदर, हुज्जत हदीस पर नोट लिखिए। हुज्जियत मैंने आपको बता दिया है, इम्पोर्टेंट होना हुज्जियत कहलाता है। इंग्लिश में इम्पोर्टेंट भी कहते हैं, इम्पोर्टेंस कहते हैं, और सिग्निफिकेंस कहते हैं। सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस, हुज्जियत हदीस की इम्पोर्टेंस क्या है। शरई अहकाम मालूम करने का दूसरा बड़ा ज़रिया है। शरई अहकाम वो होते हैं कि हमें ज़िंदगी के मामलात में बहुत सारे ऐसे मसाइल दरपेश आते हैं, जैसे बहुत सारे जो मामलात जो कसर के साथ जो मामला है वो निकाह और तलाक का है। क्या साहब निकाह हो गया, कारी साहब तलाक हो गई, मौलवी साहब ऐसा कहा था तो क्या तलाक हो जाती है, मौलवी साहब ऐसा हुआ था तो क्या। बहुत ये सबसे ज़्यादा मामला जो आज भी 70% हमारे तो में हमारे मदारस में जो फतावा लेने के लिए लोग बैठे हुए लोग जाते हैं फतावा लेने के लिए, 70% से भी ज़्यादा शायद, मैंने कम ना कह दिया उससे, मैं ज़्यादातर मदारस में मेरे ताल्लुक आते हैं लोग आते हैं जो 70% 70% लोग 70% लोग यही मामला आते हैं कि नकाह तो नहीं टूटे, क्या नकाह ऐसा हो जाता है कि ये शराइत कर रख ली जाए निकाह हो जाता है कि जहाँ ये ऐसा मैंने कहा था या ऐसा मैंने कर दिया तो इससे निकाह टूट तो नहीं गया, ऐसा अमल मैंने कर दिया था तो क्या ऐसे मेरा हमारा निकाह टूट तो नहीं गया मामलात में। तो ये शरीय अहकाम मालूम करने का जो दूसरा बड़ा जो जरिया है, तो फिर हम रहनुमाई जो है ना शरीय अहकाम की रहनुमाई हमें हम कुरान से लेते हैं कि कुरान में इसके बारे में कोई हुक्म है, तो हम बताते हैं लोगों की ये कुरान में तो ऐसी बात है, अगर कुरान में वो बात ना मिले तो फिर हम दूसरा जो जरिया है ऑथेंटिक बात मालूम करने का वो दूसरा वो है हदीस है। हम शरीया का मालूम करने के लिए दूसरा बड़ा जरिया है वो हदीस है कि हुक्म क्या शरी हुक्म किया है। ठीक है, रोजे में हमने भूख चूक से पानी पी लिया, भूल चूक से मैं पूरा गिलास ही पी लिया, तो एक कतरा पीना और एक घूंट पीना और पूरा गिलास पी लेना शरी हुक्म क्या है। तो फिर हम देखते हैं कि कुरान में भी क्या हुक्म है या हदीस में दूसरा शरिया काम करने के लिए। बात समझ आ गई होगी मेरा ख्याल है आपको। दूसरी बात है हदीस कुरान पाक की तफसीर है, समझ आ रही है। कुरान पाक में फरमाया कि वाकी मुसलातवात ज़कात और नमाज और ज़कात अदा करो, नमाज कायम तो करनी है, नमाज है मगर कैसे करनी है। आपने नमाज तकबीर तहरीमा के बाद आपने हाथ बांध लेने हैं, हाथ बांध देने के बाद आपने ये तलावत करनी है, उसके बाद आपने रुकू में चले जाना है, वहाँ पे आपने ये अल्फाज बोलने हैं अदा करने हैं, उसके बाद आपने फिर खड़े होना है, फिर सजदे में चले जाना है। सारी बातें कुरान पाक में नहीं लिखी हुई, ठीक है। ये बातें लिखी है, ये हमें कहाँ से पता चलती है, हज़रत वसल्लम ने अमल करके दिखाया था। नमाज का हुक्म है, अल्लाह ताला ने फरमाया नमाज पढ़ो, तो सहाबा कराम ने आके अर्ज किया रसूल अल्लाह हम कैसे नमाज पढ़ें, आपने फरमाया सल्लू कमा रायतमुनी उसल्ली।
سلو نماز پڑھو کما جیسے رائے تو مجھے دیکھتے ہو، مونی اسلی جیسے تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو. ٹھیک ہے، یہ حدیث سے قرآن کی تفسیر ہے. آپ اس میں یہ بات بھی لکھ سکتے ہیں، یہ حضور کے حدیث بھی لکھ سکتے ہیں، یہ حدیث ہے. ٹھیک ہے، پھر قرآن پاک میں فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں کے پر فرض ہے کہ جو بھی استطاعت رکھتا ہے وہ اللہ کے راہ میں وہ حج کرے، زیارت کرے حرم شریف کی آ کر. اور یہ جو انفال ہے وہاں پہ، اچھا حج کرنا ہے حکم تو آ گیا. اب حج کے جو ارکان حج ہیں، مناسک حج ہیں، وہ کیا کیا ہیں، کہاں پہ ہم نے اسٹے کرنا ہے، وہاں پہ ہم نے کیا الفاظ ادا کرنے ہیں، کہاں پہ ہم نے اسٹے کرنا ہے، ہم نے کیا کیا ادا کرنے ہیں. یہ بھی حدیث قرآن کی تفسیر ہے، اس میں آپ لکھیں گے. ٹھیک ہے، حج کے مناسک بھی ہمیں حدیث سے معلوم ہوتے ہیں، نماز کے جو ارکان ہیں وہ بھی ہمیں حدیث سے معلوم ہوتے ہیں، زکوٰۃ کے بہت سارے معاملات ہیں جو وہ ہمیں حدیث سے معلوم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے نماز، روزہ کی بھی بہت سارے احکامات ہیں وہ ہمیں حدیث سے معلوم ہوتے ہیں. اتنا کچھ آپ لکھ سکتے ہیں، اس پہ آپ پورا ایک پیج لکھ سکتے ہیں. تیسری بات ہے قرآن فہمی کے لیے حدیث کی ضرورت ہے. اب پہلی بات ہے حدیث قرآن کی تفسیر ہے، کہ قرآن پاک کو الیبوریٹ کیا ہے، ایکسپلین کیا حدیث میں آ کر. ٹھیک ہے، اب دوسری جو بات میں کرنے لگا ہوں وہ قرآن فہمی کے لیے حدیث کی ضرورت ہے. یہ بھی تھوڑی سی ملتی جلتی ہے لیکن اس میں فرق ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے پہلی تو بات ہے کہ حدیث قرآن کی تفسیر ہے، حدیث ایکسپلین کرتی ہے قرآن کی آیات کو، کھول کر بیان کرتی ہے. بہت سارے معاملات ہمیں قرآن کو سمجھنے میں، یہاں پہ اب جو بات ہونے لگی ہے قرآن فہمی، قرآن کو سمجھنے کے لیے، فہم سمجھ بوجھ کو کہتے ہیں. قرآن فہمی کے لیے حدیث کی ضرورت ہے، یہ ایک تیسرا پوائنٹ ہے. نہیں مریم بیٹا، ہم یہاں پہ یہ نہیں لکھیں گے قرآن نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ ہم یہاں پہ نہیں لکھیں گے. ہم بات کریں حدیث قرآن کی تفسیر ہے. قرآن میں کوئی بات لکھی ہے، اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے یا اپنے الفاظ سے ایکسپلین کیا ہے. یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، نماز کی جب بات ہوگی ہے تو اس میں ہم یہی کہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس سے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو. ٹھیک ہے، جیسے روشن قبل نے لکھا تھا ابھی. شاباش. اب تیسری بات ہم کرنے لگے قرآن فہمی لیے حدیث کی ضرورت ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں بہت سارے ایسے قرآن پاک کے ایسے احکامات ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں کیا ہے حدیث کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے کہ سورہ کے اندر ہے کہ اور جب اللہ نے تم سے وعدہ کر رہا کہ دو جماعتوں میں سے ایک جماعت ہمارے قبضے میں آئے گی. یہ قرآن سورہ احزاب کے اندر جب اللہ، اور یاد کرو جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دو جماعتوں میں سے ایک جماعت یا دو گروہ میں سے ایک گروہ تمہارے قبضہ میں آ جائے گی. بس اتنا لکھا ہے، اس سے اوپر نہیں ہے. ہمیں اب سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کون سے گروہوں کی بات ہو رہی ہے. تو یہ بات ہمیں معلوم ہوگی حدیث سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بات کر رہا ہے کہ یہ غزوہ بدر کی بات ہے. غزوہ بدر میں جب شروع ہوتا ہے غزوہ بدر تو اس حضرت یہ جو بعد میں سفیان، کیا نام تھا ان کا، ان کی بیٹی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی ہے غزوہ بدر کے بعد. سفیان اس وقت اسلام تو قبول نہیں کیا تھا. ابو سفیان نے، وہ شام سے قافلہ تجارت لے کر بہت سارا مال اور اسباب لے کر اب آ رہا تھا شام سے. اور شام سے جب رستہ یہی مدینہ کے پڑتا ہے، درمیان میں مدینہ شریف پڑتا ہے، پھر آگے پھر مکہ کی طرف جاتے تھے. تو جب وہاں سے وہ سامان لے کر آ رہے تھے، وہ جماعت جب آ رہی قافلہ آ رہا تھا، ٹھیک ہے، تو اس گروہ میں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تمہیں ایک تو وہ گروہ اور دوسرا ایک گروہ تھا اس میں ہاں، یعنی قافلہ تجارت جب لے کر آ رہا تھا ابو سفیان، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمانوں کو
وہ جماعت کو ان کے قبضہ میں کر دیا تھا، مال و اسباب بھی ان کے حصے میں آ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے مطلب فرما دیا کہ یاد کرو جب تمہیں دو جماعتوں میں تھے، ایک جماعت تمہارے قبضہ میں آ گئی. تو یہ وہ قافلہ تھا جو غزوہ بدر کے وقت جو تھا وہ شام سے مال تجارت لے کر واپس آ رہا تھا، تو ان کے قبضہ میں آیا تھا. اچھا، ایسے بھی بہت ساری باتیں ہیں، ہم ایک آدھی بات بھی اس میں لکھ لیں تو کافی ہے. قرآن فہمی کے لیے حدیث کی ضرورت ہے. اچھا، پھر اطاعت رسول کا حکم، یہاں پہ آپ کیا لکھیں گے؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے بچہ؟ چوتھی ہیڈنگ ہے 4th 1، اطاعت رسول کا حکم کیا ہے؟ یہ حجیت حدیث کے لیے ایک ہیڈنگ ہے، اس میں آپ کیا لکھیں گے؟ اطاعت رسول کا حکم. اطاعت رسول کا حکم، اس میں آپ کیا کیا لکھیں گے؟ وہ بچہ بتا سکتا ہے؟ ہاں جی، ہیرا ظفر زندہ باد. آپ نے جو بات کی یہ ابھی جو میں نے آپ کو آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں کمل، آپ نے، ہاں بالکل یہی ہے جو ابھی آیات میں نے آپ کو یہ یاد کر لیں، اچھا ہے آپ کے لیے. یہ آپ انہی آیات کو اطاعت رسول کے حکم میں آپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر تعلیم حکمت کی بات ہے. تعلیم حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، حجت حدیث کی بات ہو رہی ہے، حدیث کی امپورٹنس کیوں ہے، حدیث کو اتنی امپورٹنس کیوں دی جاتی ہے. 5ویں ہیڈنگ اس کی یہ ہے کہ یہ تعلیم حکمت بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا نا، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تمہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. رسول تمہیں کتاب اور حکمت کی کیا دیتے ہیں؟ تعلیم دیتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تمہیں حکمت کی اور کتاب قرآن کی اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. یہ قرآن پاک کی آیت ہے، یہ آپ لکھیں گے اس میں تعلیم حکمت میں. پھر عمل صحابہ کرام کا عمل، میں نے آپ کو شروع پہلے جو ہماری پہلی دوسری جو سلائڈ تھی اس میں میں نے بتایا کہ حفاظت حدیث ایسے بھی ہوئی ہے کہ صحابہ کرام نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا. تو صحابہ کرام عمل کرتے تھے حدیث کے اوپر، اس لیے جب صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرتے تھے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا نہایت ہی ضروری ہے ہمارے لیے، کیونکہ صحابہ کرام اس پر خود عمل پیرا ہوتے تھے. ٹھیک ہے. پھر آپ بات آ جاتی ہے سبیل المؤمنین، کہ یہی سبیل کس کو کہتے ہیں؟ سبیل کا معنی کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کون سا ترجمہ پوچھے نے نمرا؟ اچھا، ابھی جو میں نے بتایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. رسول تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. رسول تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. سبیل راستہ، بالکل رکھا اور شاباش. سبیل المومنین، کہ یہ مومنوں کا راستہ ہے. حجت حدیث کی حجیت اس لیے ہے، ضروری حدیث اس لیے بھی ہے، امپورٹنس اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ مومن وہ ہے کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، ان کا راستہ بھی یہی ہے، ان کا طرز زندگی بھی یہی ہے، مومنین کا راستہ بھی ہے، سبیل المومنین ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر بات آ جاتی ہے مسلمانوں کے اتحاد کا. پھر مسلمانوں کے اتحاد کا ذریعہ ہے. حجیت حدیث کی امپورٹنس اس لیے بھی ہے کہ یہ مسلمانوں کے اتحاد کا ذریعہ ہے. کسی بات پر مسلمانوں کے درمیان اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو حدیث کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں کہ حضور سے اس طرح فرمایا تھا کہ ایسے کیا جائے، پھر اتحاد ہو جاتا ہے. مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، یہاں سے آپ وسلم جب آخری سانسیں لی
تو حضرت کی میت شریف اندر ایک پڑی تھی کمرے میں, اور باہر جو ہے نا وہ جھگڑا شروع ہو گیا کہ ان کے بعد اب جو ہے ان کے بعد حکومت جو ہوگی, گورنمنٹ جو ہوگی وہ ہم چلائیں گے. انصار نے کہا ہم چلائیں, مہاجرین نے کہا نہیں ہم چلائیں گے, اب ہم اپنا لیڈر منتخب بنانے کا نہیں. ہم کسی نے کہا کہ اپنی یہ حضرت وسلم کی اولاد میں سے جو آپ کی اولاد ہیں ان میں سے یا آپ کے رشتہ داروں میں سے بنایا جائے گا. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ یہاں تک معاملہ پہنچ چکا ہے کہ تلواریں نکل گئی لوگوں کی ایک دوسرے کے. وہاں سے پھر کیا کیا گیا, پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب یہ معاملہ پتہ چلا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں پہنچ, ادھر انہوں نے فرمایا ہے کہ جو امام ہوگا وہ بنے گا اہل قریش میں سے, قریش میں سے لیڈر بنے گا. تو جو قریش میں سے ہیں جو معتبر لوگ ہیں کسی ایک پر اتفاق کر وہ لیڈر بن جائیں گے. تو یہ مسلمانوں کا اتحاد ہو گیا. پھر رسول کی جو حدیث سامنے آ گئی تو صحابہ کرام نے عمل تو کرنا ہی تھا, مسلمانوں کا آپس میں اتحاد ہو گیا. ٹھیک ہے, مسلمانوں کے اتحاد کا ذریعہ ہے حدیث. پھر حدیث کی تاریخی اہمیت بھی ہے. حدیث کی ایک تاریخ ہسٹوریکل بھی اگر دیکھا جائے, اس کو میں ڈیٹیل سے اگلے لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا اس کی تاریخی اہمیت, کیونکہ ابھی ہمارا جو باقی اگلی جو سلائڈ ہے وہ اس سے متعلقہ ہی ہے. پھر حدیث کی حدیث کی ایک ادبی ثقافتی معاشرتی اہمیت بھی ہے. ادب میں بھی حدیث کی اہمیت ہے, لٹریچر میں. اور اس کے بعد ثقافتی بھی حدیث کی اہمیت ہے کہ رسول وسلم نے ہمیں حدیث کے ذریعے سے عرب کی ثقافت کا پتہ چلتا ہے. حضرت وسلم کے دور میں یہ لباس لوگ پہنتے تھے, یہ زبان لوگ بولتے تھے. ٹھیک ہے, اور اس طرح کی ٹریڈیشنز تھی, عید تھے, میلے ہوتے تھے وہاں پہ, اور اس طرح کے لوگ گیٹ ٹوگیدر بھی ہوتا تھا, اور قربانی کا یہ سلسلہ ہوتا تھا وہاں پہ, عبادات کا یہ سلسلہ ہوتا ہے. یہ ساری باتیں ہیں. اور پھر یہ مساجد تعمیر کی گئی, مساجد. ٹھیک ہے, یہ ثقافت کا حصہ. یہ بھی ہمیں حدیث کی کیا کون سی یہ ہے, ادبی ثقافتی حیثیت بھی ہے, ایک اپنی ثقافت ہے, اور معاشرتی اہمیت بھی ہے. یہ سیاح ستہ کے اوپر ہم جو بات کریں گے, 6 سیاح ستہ 6 کو کہتے ہیں, سیاح کہتے ہیں صحیح کو, صحیح ہونا. حدیث کی جو صحیح حدیثیں ہیں ان کی 6 کتابیں ہیں جن کیا جاتا ہے, جن کو قرآن کے بعد معتبر سمجھا جاتا ہے کہ حضرت وسلم کی یہ جو حدیث ہے اس میں بیان کی, ان 6 کتابوں میں بیان کی گئی ہیں. یہ ایز اٹ از وہی الفاظ ہیں جو حضرت وسلم فرمائے تھے. ٹھیک ہے, اتھینٹسٹی دے کر پوری سند کے ساتھ سارے راویوں کا تذکرہ کر کے کہ اس نے فلاں سے سنا, فلاں نے فلاں سے سنا, فلاں نے فلاں سے سنا, اور جس نے جس سے سنا تھا وہ شخص بھی اس کا سچا ہونا قابل قبول ہے کہ نہیں ہے. ان سب کے اوپر یہ بات کریں گے. ابھی ہم اگلے لیکچر میں ہم اس کو دیکھ لیں گے. آج میں مکمل کرنا تھا. آپ کا جو ہے نا وہ فیڈ بیک اتنا نہیں آتا, فوری طور پر رپلائی نہیں کرتے, اور جو بات جو ہے نا وہ پھر تاخیر دوبارہ سمجھانے میں بھی وقت لگتا ہے, بات لمبی ہو جاتی ہے, لیکچر کا وقت جو ہے نا وہ پہلے قلیل اتنا ہوتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. سیاح ستہ سے مراد وہ 6 کتب ہیں جن میں صرف سے جمع کیا گیا ہے. کمزور اور ضعیف حدیث ان میں موجود نہیں. ان کتب کو قبول عام اور شہرت تمام نصیب ہو. حدیث کی بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہیں. حضرت وسلم کے دور کے بعد بہت ساری کتابیں لکھی گئی, آج ناپید موجود نہیں ہیں. لیکن جو حدیث کی کتابیں بہت ساری موجود بھی ہیں, لیکن ان کو وہ حیثیت حاصل نہیں ہے جو حیثیت ان 6 کتابوں کو دی گئی ہے. ٹھیک ہے, یہ مختلف وقتوں میں لکھی گئی کتابیں. ٹھیک ہے, صحیح بخاری شریف ہے, مسلم شریف ہم اس کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے, آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور عزت کرنا سیکھیں, ادب کرنا سیکھیں. عزت کرنا, ادب کرنا کا مطلب یہی ہے کہ جو کہا گیا ہے کسی کی طرف سے اس پر منوعاً عمل کر لیا جائے, ہیرا پھیری نہ کی جائے, منافقت نہ کی جائے. عمل کر کے دکھایا جائے. یاد کرنے کا کہا گیا ہے تو اس کو یاد کر کے دکھایا جائے کہ یہ استاد محترم آج آپ نے یہ بات کی تھی, ہم نے یہ دیکھا, ہم نے کر دکھایا ہے. یاد بھی کر دکھایا, عمل بھی کر دکھایا ہے. تو ان الفاظ کو حدیث کو یاد کر لیں گے, جو آیات آپ کو بتائیں گے ان کو یاد کر لو گے. چھوٹی چھوٹی سی ہیں, بہت فائدہ دیں گی آپ کو. صرف ادھر نہیں, آگے بھی بہت ساری زندگی میں فائدہ دیں گی آپ کو. کہیں بھی آپ کو
वहाँ पे आप इन आयात को उससे शुरू करें और फिर आगे बोलते ही जाएं। ठीक है, बयान करना पड़ता है आपको, कहीं मोहल्ले में बयान करना पड़ता है, मस्जिद में भी आप देख लेते हैं कि भाई आज नाते पढ़ने वाले बहुत हैं लेकिन बयान करने वाले कायम खड़े हों, स्पीकर पकड़े हाथ में, उनको बताएं भी की अतात करो, जिसने उसी की अतात की उसने मेरी अतात की। ठीक है, ऐसे ही इल्म आता है, ऐसे ही इंसान के अंदर शऊर आता है। कल को आपने मार्केट में बहुत सारे मरीजों के साथ आपने ताल्लुकात बनाने, आपके साथ मामलात होने हैं, इंट्रैक्शन होनी है, और उसके साथ भी उनके साथ भी जो उनके लवाकी कहता हूँ, जो उनके अटेंडेंट्स होंगे उनके साथ भी आपके होने हैं, तो आपका अखलाक अच्छा होगा, आपको पता है बात करने का तरीका पता है। ऐसे लोग आएंगे जिन्होंने शराबें पी होंगी, आप उनको पता है कि ये रसूल ने ऐसा काम करने से मना किया, क्यों करते हो तुम ऐसे काम? अल्लाह ताला, जब अल्लाह ताला ने मना किया, रसूल ने मना किया था, कोई झगड़े करके आ जाएंगे आपके पास, इनको आपको पट्टियाँ करेंगे, आप इनको ट्रीटमेंट करें, आप उनको साथ वो भी करें, साथ उनको ये भी बताए कि हमारा कुरान तो ये बताता है कि माफ़ कर देना बेहतर होता है, हमारा कुरान तो ये बताता है, हमारा हदीस हमें ये बताती है, रसूल ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि जो मेरे नबी अगर मुझसे मोहब्बत करते तो नबी की पैरवी करो, मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा तो तुम्हारे गुनाह सारी गलतियां माफ़ कर दूँ। लोगों को आपने मोटिवेट भी करना है, इस तरह से आपकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा मुझे सुनने का बहुत शुक्रिया आपका, सिर्फ सुनने का। हाँ जी।